يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى في سورة لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم وهم أبناء 7 واضربوهم وهم أبناء 10 اور كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہر طرح کی بڑائی بزرگی برتری حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. بے شمار صلاۃ و سلام ہو سارے انبیاء اور رسول پر بکثرت رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حاضرین جمعہ، اللہ تعالیٰ نے جہاں حقوق الوالدین کا تذکرہ کیا ہے وہیں قرآن مجید میں اور احادیث میں ہم کو حقوق الاولاد کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ والدین اپنے اولاد کی کیسی تعلیم اور تربیت کریں. اس کے اصول، اس کے ضوابط اور اس کے قوانین اور آداب قرآن اور حدیث کے مطالعے سے ہم کو ملتے ہیں. انبیاء علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کی، قرآن کے مطالعے سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تمہارا مال اور تمہاری اولاد اے ایمان والو آزمائش ہے. فتنہ اردو میں الگ معنی کے لیے اور عربی میں آزمائش کے معنی میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے کر بھی آزماتے، نہیں دے کر بھی آزماتے، کسی کو مال دے کر بھی آزماتے، نہ دے کر بھی آزماتے. یہ اللہ کی شان ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، لہٰذا تم اس آزمائش میں جتنا ہو سکتا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے. معلوم یہ ہوا کہ ہم سب سے زیادہ اپنی اولاد اور مال سے بھی زیادہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے بنے. یہی عقل مندی ہے، اسی کا نام ہے تقوی. لیکن یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پامال کر دیتے ہیں اولاد کی محبت میں اور حصول مال کی محبت میں. یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. اور اولاد کی کیسے تربیت کریں، اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں تذکرہ کیا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ. اور یاد کرو لقمان کے واقعے کو جب کہ اس نے اپنے بیٹے سے کہا نصیحت کرتے ہوئے یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. یہاں یا بنیہ کا جو خطاب ہے بڑے درد بھرے انداز میں اور پیار بھرے انداز میں خطاب ہے. یہ کوئی معمولی خطاب نہیں ہے. یعنی اپنے بیٹے سے حضرت لقمان نے جو خطاب کیا بہت ہی پیارے انداز میں، میٹھے انداز میں اور نرم لہجے میں، اور وہ بھی توحید کا پیغام، اللہ کی عظمت کو بچے کے دل میں بٹھانا. سب سے اولین ذمہ داری ہے والدین کی توحید کو بٹھانا، یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانا، اللہ کی عظمت کو بچے کے دل میں بٹھانا، اولاد کے دل میں بٹھانا. یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے. لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. یا بنیہ سے مفسرین نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا، والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ساتھ عزت اور نرمی کے ساتھ پیش آئیں، جیسا کہ حضرت لقمان نے یہاں عزت اور نرمی اور درد بھرے انداز میں اپنے بیٹے کو نصیحت کی. یا بنیہ ایک جگہ نہیں، 3-4 جگہ آپ کو آگے ملے گا. معلوم یہ ہوا کہ ہم بچوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ بچہ ہمارا احترام کرے،
اولاد سے امید یہ رکھتے اولاد ہماری عزت کرے، اولاد ہمارا احترام کرے، لیکن ہم اپنے بچوں کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اپنے بچوں کا احترام یعنی بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ جو کم عمر، کبھی ان سے غلطی ہوتی، نہ اللہ کے نبی انہیں مارتے، نہ ڈانٹتے، نہ کوئی برے نام سے پکارتے، بلکہ پیار بھرے انداز میں ان کی اصلاح کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، آپ کے نواسے آپ کے گود میں ہیں حضرت حسن، اور آپ کے سامنے کھجوروں کا ڈھیر ہے، زکوٰۃ کے کھجوروں کا۔ اب بچوں کی عادت رہتی، بچے غلطی کرتے ہیں اور بچوں کی غلطی کو برداشت کرنا بڑوں کا کام ہے، اور اس غلطی پر قائم رکھنا نہیں بلکہ بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ ہم کیا ہیں، بچہ غلطی کرتے فوری مارنا شروع کرتے یا گالی دیتے، یا اس کے بجائے مایوس ہو کے بولتے ارے انہیں نہیں پیدا ہوا تو اچھا رہتا تھا۔ اس طرح کی جاہلانہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اولاد اللہ کی طرف سے یقیناً نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام نیک اولاد کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ربی حب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک اولاد عطا کر۔ بڑھاپے کی عمر تک بھی نیک اولاد کی تمنا، سبحان اللہ۔ حضرت زکریہ علیہ السلام سر کے بال بالکل پک گئے، ہڈیوں میں کوئی دم نہیں، عمر کے آخری سٹیج دعا کرے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ تو مجھے دنیا میں تنہا نہ رکھ، میرا بہتر وارث عطا فرما، تو مجھے بہتر وارث عطا فرما، سبحان اللہ۔ تو انبیاء علیہ السلام نیک اولاد کی تمنا کرتے تھے۔ آج ہم خالی اولاد کی تمنا کرتے ہیں، نیک اولاد کی بہت کم لوگ۔ آدمی جیسا جو چیز اللہ سے مانگے گا اللہ اس کو ویسی چیز عطا کرے گا۔ اگر نیک اولاد کی تمنا کریں گے یقیناً اللہ نیک اولاد دے گا، خالی اولاد کی تمنا کریں تو اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن جو آپ کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت حسن نے آگے بڑھ کر اس ڈھیر سے کھجور لیا اور منہ میں ڈال لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارے نہیں، نہ غصہ کیے، نہ جو ہے کوئی برے نام سے پکارے، بلکہ فرمایا کخ کخ تھوک دو، انا لا ناکل الصدقہ، ہمیں صدقہ اور خیرات کا مال نہیں کھاتے۔ صدقہ اور خیرات زکوٰۃ کا مال لوگوں کے مال کا میل کچیل ہوتا ہے، لوگوں کے مال کا میل کچیل ہوتا ہے، لہذا ہم ایسے مال نہیں کھاتے۔ آپ نے حضرت حسن کو مارا نہیں، بڑے پیار سے سمجھایا۔ آج ہمارے پاس کوئی بچہ غلطی کر دے بس جلاد بن جاتے، اتنا مارتے اس کو، اب وہ اپنے والدین سے نفرت کرنے لگتا، متنفر ہو جاتا، کھل کر بات نہیں کرتا بچہ، اور اسی میں اس کی جو صلاحیتیں نشوونما پانے والی ہوتی، ڈر کی وجہ سے اس کی صلاحیتیں جا کر وہیں بالکل بیٹھ جاتی۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے لیے ہمدرد بنے، نرم مزاج بنے، اچھی تربیت کرے ان کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال اپنی زندگی کو گزارے، لیکن پیارے نبی نے نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، اور نہ کبھی جو ہے کوئی برے نام سے پکارا، بلکہ اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی تو آپ پیار سے سمجھا دیتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک ضروری کام سے بھیجا اور میں جا رہا تھا، راستے میں ہم عمر بچے کھیل رہے تھے، ان کے ساتھ کھیل میں مشغول ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر ہونے پر ڈھونڈنے نکل گئے حضرت انس کو، دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آپ نے خالی دیکھ کر کہا انس میں نے تم سے کیا کہا تھا، اتنی بات، نہ مارے نہ ڈانٹے نہ کچھ، بڑے پیار بھرے انداز میں۔ تو بچوں کو عزت دیجیے، ان کی ذہنی نشو و نما ہوگی اس کے ذریعے، اور بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور بچوں یعنی دو طرفہ ہونا چاہیے۔ ہم کیا چاہتے ہیں بچوں سے خالی بچے ہمارا احترام کریں، ہم والدین ہیں ہماری عزت کریں، یقیناً ہونا چاہیے، بچوں پر ذمہ داری ہے کہ والدین کا احترام کرے، ان کی عزت کرے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کے لیے ہمدرد بنے، نرم مزاج بنے، ان کے لیے جلاد نہ بنے۔ دیکھا جا رہا غصہ بیلٹ ٹوٹے ہوتا مار رہے، لکڑی ٹوٹی ہوتی مار دے رہے، حالانکہ ایسا یہ ادب کے خلاف ہے۔ وہ بھی انسان ہے بچہ، اور بچے غلطی کرتے ہیں، بوڑھے نہیں کرتے غلطی، بچے ہی غلطی کرتے ہیں، اور بچوں کو سمجھانا ہمارا کام ہے، ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ اور بچوں کو کہاں تک یعنی والدین کی ذمہ داری
اولاد کی تربیت کرنا کب تک ہے؟ پیدا ہونے سے لے کر بچے ہماری والدین کی زندگی کے آخری سانس تک ان کی تربیت کرنا ہے. اور یہ پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے، فل ٹائم جاب ہے. جب بھی موقع ملے تربیت کرنا ہے. بچے دسترخوان پر بیٹھے ہیں کھانے کے لیے، وہاں بھی تربیت ہونی چاہیے. حضرت سلمہ بن اکوع بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا غلام، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، وکل بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اپنے قریب جو ہے وہ لے کر کھاؤ. سبحان اللہ، کیا پیاری تربیت ہے. بچوں کی تربیت ایسے ہونی چاہیے. لیکن آج ہم بچوں کو بڑی بڑی ڈگریاں دلا دے رہے ہیں، صحیح معنی میں دیندار نہیں بنا رہے. ہم نے اپنی اولاد کی دنیا بنانے کی بڑی فکر کی، بڑے جتن کیے، لیکن انہیں دیندار بنانے کی کیا کوششیں کی، کتنا وقت نکالا، ذرا جائزہ لیجئے. اور یہ ہم اسی وقت کر سکتے ہیں جب کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، تو معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کی اور آگے بڑھی ہے. ہم شادی کرنے کے بعد اولاد کو بس ان کے حال پر چھوڑ دیتے، ان کی نگرانی نہیں کرتے، ان کی تربیت نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد بھی اپنی اولاد کی تربیت کی. سبحان اللہ، اس نبی رحمت پر لاکھوں سلام ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کی کیسے تربیت کی. اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، نیک اولاد. ایک مرتبہ حضرت علی نے فرمایا، اے فاطمہ، کچھ باندیاں آئی ہیں اللہ کے رسول کی خدمت میں جنگ سے، یعنی قیدی بنا کر، جاؤ اپنے والد سے کہو کہ چکی پیستے پیستے ہاتھوں پر گٹے آ گئے، ایک دو باندی خدمت کے لیے دے دیے جائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی اور جا کر اپنے والد سے یہ معروضہ پیش کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کر دیتے، لیکن آپ بہترین نمونہ ہیں ساری انسانیت کے لیے، اپنی امت کے لیے. تو آپ نے فرمایا، بیٹی، تیرا باپ چاہتا تو بہت کچھ دیتا، لیکن جب تو اپنے کام کاج سے فارغ ہو جا تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لے. یہ تیری ساری تھکان دور کر دیں گے انشاءاللہ. کیا پیاری تربیت ہے. دیکھیے، چاہے تو اللہ کے رسول فوری 2 باندیاں دے دیتے حضرت فاطمہ کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ تربیت کی. اور یعنی اللہ کا ذکر کیسے کرنا، تھکان کو کیسے دور کرنا، آپ نے وہ نسخہ بتایا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری بچیاں اگر سسرال میں کسی دن کوئی کام زیادہ ہو جائے، فوری شکوہ شکایتیں کرنے لگتی ہیں. خواتین غور سے سنیں کہ آج گھر میں کام زیادہ ہوا تو فوری ادھر سے جواب جاتا، یعنی سسرال میں، کیا ہماری بچی کو نوکرانی سمجھ گئے، اتنا کام لے رہے ہیں. حالانکہ بات ایسی نہیں. آج کا دن، آج کا زمانہ تو پورا مشینی دور ہے. ہر چیز مشین، کپڑے دھونے کی مشین، مسالے پیسنے کی مشین، ہر چیز. اتنی سہولتیں ہونے کے باوجود سابقہ جو یعنی صحابیات وغیرہ جو کام کرتی تھی، محنت کرتی تھی، آج ویسی محنت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. لیکن تھوڑا سا ذرا کام بڑھ جائے تو فوری رشتہ توڑنے تک بات آ جاتی. یاد رکھیے، اولاد کی تربیت والدین کی ذمہ داری ہے. ماں کی بھی ذمہ داری ہے اور باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھے انداز میں تربیت کرے. والدین خود ایک بہترین ماڈل بنے، نمونہ بنے. والدین کبھی گالی نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، تاکہ بچے بھی والدین کی اس عادت کو دیکھ کر وہ کبھی جھوٹ نہ بولیں اور گالی نہ دیں. لیکن آج ہم بچے کو گالی دے کر پکارتے، استغفر اللہ. یہ کیسی جہالت ہے مسلمانوں میں. اللہ نے ہم کو خیر امت بنایا ہے. خیر امت کا ہر کام خیر سے بھرپور ہوتا ہے. خیر امت کا ہر کام خیر سے بھرپور ہوتا ہے. تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے توحید کا درس دیا، اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھایا. پھر اس کے بعد آگے کے احکام دین کی اور باتیں بتائی. کہا، بیٹے، اللہ کی محبت کو باقی رکھنے کے لیے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، نماز کو قائم کرو. اور تم اکیلی اچھے بننا کافی نہیں ہے،
سماعت کو اچھا بنانے کی کوشش کرو. وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ, تم خود جو ہے خیر کے کام کرو, لوگوں کو بھلائی کا حکم دو, اور تم خود منکر سے بچو, لوگوں کو منکرات سے روکو. اور یہ بیٹا کوئی آسان کام نہیں ہے. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, یہ بڑے ہی پائے کا کام ہے, یہ بڑے ہی ہمت والوں کا کام ہے. لوگ تانا دیں گے, لوگ باتیں کسیں گے, لوگ مخالفت کریں گے, سب چیزوں کو برداشت کرنا ہوگا. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. پھر بتایا گیا بیٹے اللہ تعالیٰ کچھ تم کو صلاحیت سے نوازے تو غرور نہیں کرنا, تکبر نہیں کرنا. اگر تم غرور اور تکبر کرو گے تو نہ پہاڑ کی اونچائی تک پہنچ سکتے, نہ جو ہے زمین کو پھاڑ سکتے. اس طرح سے اپنی اولاد کی تربیت کی. آج حالت یہ ہے ہمارے مسلمان بچوں کی, جوان بچے اتنا بے دین ہوتے جا رہے ہیں, اللہ رحم کرے. ذرا ان کی وضاحت دیکھیے, ان کے کپڑے, ہاں, اور اسی طرح سے ان کے ہیئر اسٹائل, بال رکھنے کا اسٹائل, داڑھی رکھنے کا اسٹائل, سب جو ہے غیر اسلامی ہوتا جا رہا ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں, فرینڈلی بنے, یعنی دوستانہ انداز میں بڑے ہی نرمی کے ساتھ سمجھائیں کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے اور مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے. ہم کو ہمیشہ اپنے بچے کے دین کی فکر ہونا ہے, دین کی فکر. دنیا تو اللہ تعالیٰ کیسا بھی نواز دے گئی. ہم بڑے فخر سے بولتے دوست احباب میں, اتنا کمایا بھائی زندگی بھر, بچوں کے لیے سب فکس کر دیا, گھر بیٹھے کھا سکتے. یہ سب بے خوفی کی باتیں, بے دینی کی باتیں. اللہ نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم, ہم تو تمہاری اولاد کو بھی رزق دے رہے ہیں اور تم کو بھی رزق دے رہے ہیں. گویا کہ اللہ کی رزاقیت پہ ایمان نہیں ہے ہمارا. ہم کیا سمجھتے ہیں ہماری زندگی کے بعد بچے بھوکے مر جائیں گے؟ کیسی جہالت ہے یہ. ہم کو سب سے زیادہ اپنے بچوں کے دین کی فکر کرنا ہے. دنیا اللہ کیسا بھی دے گا, اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں رکھے گا, وہ رزاق ہے. وہ ضرور جیسا ہم کو روزی عطا کر رہا ہے ہماری اولاد کو بھی عطا کرے گا انشاءاللہ. لیکن پہلے ہم اپنے بچوں کے دین بنانے کی فکر کریں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات فأدبہن فأحسنہن, اللہ کے نبی نے فرمایا فلہ الجنہ, کہ جس کی 3 لڑکیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تعلیم اور تربیت کرے, ان کے ساتھ حسن سلوک کرے, تو ایسے والدین کے لیے جنت ہے. پھر صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں, آپ نے فرمایا اس کے اگر وہ اپنے دونوں بیٹیوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کرے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے, ان کے لیے بھی جنت ہے. سبحان اللہ. راوی نے کہا کہ اگر ایک بیٹی کے بارے میں بھی اگر آپ سے سوال کیا جاتا تو شاید آپ کا جواب یہی ہوتا. تو معلوم یہ ہوا کہ لڑکیوں کی تعلیم اور تربیت کا معاملہ بہت اہم ہے. آج بڑا مسئلہ ہے کہ آج مسلمان لڑکیاں بے دین, ملحد, مرتد, ارتداد کے فتنے میں ہو گئی ہیں, غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکر ہے. ہم بچیوں پر نظر رکھیں, بچوں پر بھی اور بچیوں پر بھی, دونوں قابل اصلاح ہیں, اصلاح کے محتاج ہیں. اپنے لڑکوں کے لیے پابند کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد گھر سے قدم باہر نہ نکالیں. لازم ہے, والدین کی ذمہ داری ہے. آج ہمارے بچے رات کے 2-2 بجے تک ہوٹلوں میں یعنی تو چبوتروں پر بیٹھ رہے ہیں. غیر مسلم پولیس آ کر یعنی چبوترا آپریشن اس طرح کی یہ چیزیں کر رہی ہے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی رات میں جلدی سو جاؤ اور صبح جلدی اٹھو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے, یعنی اول وقت نہیں, تھوڑا سا تاخیر سے. اور عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھے بغیر سونے کو ناپسند فرماتے, اور عشاء کی نماز کے بعد بات کرنے کو بھی ناپسند فرماتے. تو آپ دیکھیے مسلمانوں کی ہوٹلیں آباد ہیں نوجوانوں سے, رات کے 2-2 بجے تک, 12-12 بجے تک آوارہ گردی مسلمان نوجوانوں کا ایک شعار بن گیا. استغفر اللہ. اس کے ذمہ دار والدین ہیں. والدین نے جیسی تربیت کرنا نہیں کیا اپنے بچوں کی, جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے بے دین ہوتے جا رہے ہیں. بہت بڑی ذمہ داری ہے. اولاد کا ملنا اللہ کی طرف سے نعمت ہے, اور ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنا والدین کی ذمہ داری ہے. تو ہم جس طرح سے ان کی دنیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, فکر کر رہے ہیں, دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں, اس سے کہیں زیادہ ان کی دین بنانے کی کوشش کریں.
انہیں دیندار بنانے کی کوشش کریں. اجتماعات میں جو دینی محافل ہیں اپنے ساتھ اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں, اکیلے نہ جائیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں. دیکھا جاتا آج ہمارے اجتماعات میں اکثر بزرگ حضرات ہی رہتے, نوجوان نہیں رہتے, بچے بھی نہیں رہتے. حالانکہ یہ چیز غلط ہے. اپنے بچوں کو ضرور اجتماعات میں لے جائیں. جہاں خواتین کا اجتماعات ہوتے ہیں لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ وہ دین سیکھیں, دین سمجھیں اور دین پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی موقع آپ جو ہے ضائع ہونے نہیں دیتے تھے. یعنی بچوں کی تربیت کیسے کرتے تھے, صرف اپنے ہی نہیں امت کے بچوں کی تربیت. اللہ اکبر, یہ فکر مجھے اور آپ کو بھی ہونا چاہیے. سواری پر بیٹھیں, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے پیچھے اونٹنی پر بیٹھیں. آپ نے فرمایا یا معاذ, اے معاذ, لبیک و سعدیک یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. فرمائیے کیا ارشاد ہے؟ آپ نے فرمایا, سوال کیا, ما حق اللہ علی العباد, اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ حضرت معاذ نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ذرا سوچئے, سواری پر سوار ہیں, راستے میں جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے بھی فکر ہے کہ اس بچے کے دل میں کیسے توحید کو اتارا جائے, اللہ کا تعارف کیسے کرایا جائے. سبحان اللہ, یہ فکر مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے. آج ہم بھی اپنے ساتھ بچوں کو گاڑی پر بٹھا کر لے جاتے ہیں, کار میں لے جاتے ہیں, فل ساؤنڈ سے گانے لگا کے. استغفر اللہ. اس کے بجائے قرآن, ترجمے والا قرآن لگائیے تاکہ بچے بھی سنیں, ہم بھی سنیں, اور کچھ تو جو ہے قرآن کی باتیں ہمارے دل میں اتر جائیں. لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے. لوگوں کی دیکھا دیکھی, لوگ جیسا فل ساؤنڈ سے غیر مسلم کار میں جو ہے گانے لگاتے ہیں, ہم بھی ویسے لگاتے ہیں. نتیجے میں آگے ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور زندگی اور موت کی کشمکش میں رہتے ہیں. بے دینی کا نتیجہ. اگر دیندار رہتے, قرآن سنتے, شاید اللہ کے کلام کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالی ہم کو بچا لیتے بلاؤں سے, آفتوں سے اور حادثات سے انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حق اللہ علی العباد, اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ ہے کہ بندے ایک اللہ کی عبادت کرے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. توحید, سب سے بنیادی کام توحید کا ہے. اور آج ہم کو شیطان لڑا دیا, مخلد غیر مخلد, فاتحہ دلانا نہیں دلانا, بیکار کے بکواس, یعنی چھوٹے چھوٹے چیزوں میں الجھ کر رہ گئے. آج امت کا شیرازہ بکھر گیا. آج امت متحد ہو سکتی ہے تو توحید کی بنیاد پر. سب سے اہم چیز مسلمانوں میں بھی توحید کا کام کرنا ہے. شرک کے جو اڈے ہیں اس کو ختم کرنا ہے. یاد رکھیے ہر نبی نے اپنی قوم سے ایک ہی چیز کا یعنی گزارش کی, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. پوری زندگی بھر توحید. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال ایک ہی چیز کی دعوت, توحید کی دعوت. حضرت نوح نے کہا ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, اے اللہ 950 سال ایک ہی کام کیا میں, دن رات بس تیری طرف دعوت دینا. لیکن قوم نے مانا نہیں, اور قوم تو قوم, بیٹے نے تک نافرمانی کی. آج ہم بچوں کو 1 سے 2 بار بولتے, بچے اگر نہیں سنے تو بدوائیں دینا شروع کر دیتے, کوسنا, اور بولتے ارے ہمارے گھر میں پیدا نہیں ہوا تو اچھا رہتا تھا, نہیں پیدا ہوا تو اچھا رہتا تھا. استغفر اللہ. یہ سب جہالت والی باتیں ہیں. اولاد کو سمجھاتے سمجھاتے مایوس نہ ہو اور نہ تھکیں. قرآن کا مطالعہ کیجیے. حضرت نوح علیہ السلام نے جہاں قوم کو سمجھایا وہاں اپنے بیٹے کو بھی سمجھایا. کشتی میں جا رہے ہیں, بیٹا جو ہے اوپر پہاڑ پر ہے, آجا بیٹے کشتی میں آ کر بیٹھ جا. تو بیٹے نے کہا ساوی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ کی اتنی اونچائی پر ہوں بس پانی سے بچ جاؤں گا. حضرت نوح نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, بیٹا اللہ کا عذاب آتا ہے تو نہ نبی کے بیٹے کو دیکھتا, نہ نبی کے باپ کو, نہ نبی کی بیوی کو, الا من رحم, مگر یہ کہ اللہ کسی پر رحم کر. وحال بینہم الموج, بات چیت چل رہی باپ اور بیٹے کی, کوشش کر رہے آخری حد تک بھی بیٹے کو سمجھانے کی. مایوس نہیں ہوئے, مایوسی کفر ہے بتایا جاتا, مایوس نہیں ہوئے, ہمت کر رہے ہیں.
اور آخری وقت تک بھی اپنے بیٹے کو سدھارنے کی کوشش. لیکن آج ہم لوگ ایک سے دو بار بولتے ہیں, اس کے بعد بولتے ہیں ارے بیکار ہے, ہاتھ سے نکل گیا, یہ مایوس ہو جاتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں, کوشش کرنا اور دعا کرنا اللہ سے. دعا بھی سکھائی گئی, ربنا ہب لنا من ازواجنا, اے اللہ تو ہمارے جوڑوں کو ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, والدین کو اولاد کے حق میں, اولاد کو والدین کے حق میں, ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, اور ہمیں متقیوں کا امام بنا. کتنی پیاری دعا ہے. عباد الرحمن کی جو اوصاف ہیں سورہ فرقان کے آخر میں, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. تو حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں سنا, بیٹا ڈبو دیا گیا پانی میں. باپ کا دل نرم ہوتا ہے, فوری اللہ سے دعا کیا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ آئی, انہ لیس من اہلک, نوح اب وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, اس نے تمہاری نافرمانی کی. نبی کی نافرمانی نہیں, گویا اللہ کی نافرمانی ہے. انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, اس نے جو ہے اچھا کام نہیں کیا نافرمانی کر کے. فلا تسألنی, ایسوں کے بارے میں میرے دربار میں سوال نہیں کرنا, ریکمینڈ نہیں کرنا آئندہ سے. اگر کرو گے انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, کہ تم نادانوں میں سے ہو جاؤ گے. ایسی وارننگ اللہ نے دی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اللہ آئندہ کبھی میں ایسا نہیں کروں گا, تو مجھے معاف کر دے. اس طرح سے اللہ سے دعا کیا. معلوم یہ ہوا اس واقعے سے کہ ہم کو اولاد کی تربیت کے ضمن میں مایوس نہیں ہونا ہے, کنٹینیو محنت کرنا اور دعا بھی کرنا, محنت بھی کرنا اور دعا بھی کرنا. بچوں سے پوچھنا, جائزہ لینا. صبح ہم باہر نکل گئے, شام میں گھر پہنچے, کیا پانچوں نمازیں ہوئی, سنتوں کے ساتھ ہوئی یا نہیں ہوئی, جائزہ لینا والدین کی ذمہ داری ہے. آج جمعہ ہے, کیا تم سب نے سورہ کہف کی تلاوت کیا یا نہیں, پوچھیں ہم. یہ والدین کی بڑی ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری. اور یہ صرف ایک دو بار نہیں, زندگی کے آخری سانس تک. اور ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو فکر رہنا اولاد کی, کیا اولاد دین پر رہے گی یا نہیں رہے گی. یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن نے کہا کہ کیا تم یعقوب کی موت کے وقت حاضر تھے, ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ. آج ہم کو فکر کیا ہے بچوں کے دنیا بنانے کی. سب کے نام پہ ایک ایک فلیٹ کر دیا. بھائی بیٹھ کے کھا سکتے, بیٹھ کے کون کھا بلا, محنت کر کے کھانا ہے, بیٹھ کے کھائیں گے بیمار پڑ جائیں گے. محنت کرنا ہے, اولاد کو ہارڈ ورک بنائیں گے, محنتی بنائیں گے. تو ہم کو دنیا کی ایسی فکر ہے کہ دین کا ہم نے سوچا ہی نہیں. بعد میں ہم کہتے ہیں کیا کرنا مول صاحب, بچہ ہاتھ سے نکل گیا, ہاتھ میں کب رکھے تھے جو کہ رہے گا ہاتھ میں. اگر بچپن سے ہاتھ میں رکھتے تو برابر وہ دیندار رہتا. حضرت یعقوب کو فکر ہے, جان جا رہی ہے لیکن فکر ہے میری زندگی کے بعد میرے اولاد دین پر قائم رہے گی یا نہیں رہے گی. 12 بیٹوں کو جمع کیا, جمع کر کے ایک ہی سوال سب سے, ما تعبدون من بعدی, میری زندگی کے بعد کس کی عبادت کرو گے تم, میری زندگی میں تو اللہ کی عبادت کر رہے. تو سارے بیٹوں نے ایک جواب دیا, قالوا نعبد الہک, ہم عبادت کریں گے آپ کا جو معبود ہے اللہ, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے. جب باپ کی روح کو قرار ملا, سکون ملا, اور باپ کی روح پرواز کر گئی. آج ہم بھی وصیت کرتے ہیں کہ دیکھو میں مرنے کے بعد پورے بچے صحیح انداز سے تقسیم کر لینا, جو بھی دولت ہے. دین کی ہم وصیت نہیں کرتے, دین پر قائم رہنا, توحید پر قائم رہنا, نماز کی پابندی کرنا, اچھے کام کرنا, خیر کے کام کرنا, خیر میں ساتھ دینا, یہ اس کی وصیت نہیں کرتے ہم. وصیت کس کی کرتے, لڑنا نہیں, سب برابر برابر پراپرٹی بانٹ لینا. عجیب ہماری فکر کا انداز ہے. کیوں, ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا, قرآن کو نہیں سمجھا. تو معلوم نہیں ہوا حضرت یعقوب کو اولاد کی تربیت کی فکر کب تک ہے, دنیا سے جا رہے تو بھی فکر ہے کہ میری دنیا سے جانے کے بعد میری اولاد دین پر قائم رہے گی یا نہیں رہے گی. وَوَصَّى بِهَا, یعنی انہوں نے وصیت کی کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو خاص کر دیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون, اور تم زندگی کے آخری سانس تک دین اسلام پر قائم رہو, یہی اصل کامیابی ہے. بعض بیوقوف لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو ہے 1400 سال پہلے 1500 سال پہلے, مسلمانوں میں پاگل قسم کے جو جن کو دین کا علم نہیں ہے نا, وہ لوگوں کی حرکتیں ہیں یہ, اور ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کہا جا رہا. بیوقوف سٹیا گئے.
ہاں اسلام جو ہے 1500 سال پر نہیں، اسلام آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے تو قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ دنیا کا سب سے پرانا مذہب یہی ہے۔ ایک لیڈر کہہ رہا ہے کہ 1500 سال پرانا اسلام ہے، ہندو مذہب اس سے پرانا ہے۔ استغفر اللہ، کیسے پاگل لوگ جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیے ہاں لیڈر بن کر، نہ ان کو دین معلوم نہ کچھ معلوم۔ کیوں؟ کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو دین سے دور رکھا، دنیا سے ایسی محبت کیا انہوں نے، بس یہ دنیا کو سب کچھ سمجھ گئے۔ آج اخبار میں آیا تو بہت افسوس ہوا، تعجب ہوا، کیسے مسلمان ہیں یہ، ہاں جن کو اسلام کی تاریخ نہیں معلوم اور اسلام کی حقانیت نہیں معلوم، اہمیت نہیں معلوم، تو ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، معمولی سیاسی کرسی حاصل کرنے کے لیے۔ استغفر اللہ۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا، بیٹو زندگی کے آخری سانس تک اسلام پر قائم رہنا اصل کامیابی یہ ہے۔ یہ وصیت کی، ہم کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو یہی وصیت کرتے رہیں کہ بچوں زندگی کے آخری سانس تک اسلام پر قائم رہو، دین پر قائم رہو، اصل کامیابی یہ ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں ہرگز موت نہ ہے مگر یہ کہ تم حالت اسلام میں ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، خاتمہ ہو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو، اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہوں۔ اصل یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برور رحیم ورب حلیم۔